پاکستان میں افغانستان سے درندازی کرنے والے 54 خوارج ہلاک، وزیر اعظم شہباز شریف کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، کہا پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ جیت رہا ہے، اہم کامیابیاں حاصل کر رہا ہے۔ ISPR کے مطابق ایسے وقت میں جب بھارت پاکستان پر بے بنیاد الزامات لگا رہا ہے، فتنہ الخوارج کی سرگرمیاں واضح کرتی ہیں کہ وہ کس کے اشاروں پر کام کر رہا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی جنگ سے توجہ ہٹانے کی بھارتی حکمت عملی کا مقصد فتنہ الخوارج کو موقع فراہم کرنا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے علاقے حسن خیل میں خوارج کی درندازی کی کوشش ناکام بنا دی، مہارت سے کی گئی کارروائی میں تمام 54 خوارج ہلاک کر دی۔ کسی بھی صورت میں اگر یہ دوبارہ کہیں سے داخل ہونے کی کوشش کریں گے، ہم اسی طرح ان کو پکڑیں گے، اسی طرح ان کو ماریں گے، چاہے وہ کسی بھی سائٹ سے آنے کی کوشش کریں، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے دہشت گردی کرانے کی کوشش کریں، چاہے وہ IEDs کی فارم میں ہو، چاہے وہ ان خوارج کی فارم میں ہو یا کسی اور فارم میں، انشاءاللہ تعالی ان ساری کے لیے ایک ایک سیکنڈ مانیٹر کر رہی ہیں، اور کسی بھی قسم کا کوئی واقعہ اللہ نہ کرے ہوا تو جس طرح کل بات ہوئی تھی، اس کو انڈیا کو پتہ چلے گا کہ کس طرح جواب ملتا ہے۔ خوارج نے دوبارہ پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کی تو اسی طرح ماریں گے، پکڑیں گے اور ہر سازش ناکام بنائیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا 2 ٹوک اور واضح اعلان، کہا یہ پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھانے والے تمام لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ انجام یہی ہوگا۔ اگر کسی بھی قسم کا کوئی واقعہ رونما ہوا تو بھارت کو پتہ چلے گا کس طرح جواب ملتا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے کہا پہلگام واقعے پر غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کی ہے، ہم شفاف اور غیر جانبدار تحقیقات کے لیے تیار ہیں۔ بھارت کی تحقیقات پر بھروسہ نہیں ہے، اگر بھارت نے کچھ بھی کیا اس کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ جو ہے ہندوستان کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا۔ ہم نے تو ساری دنیا کو اپیل کی ہے کہ اس کی کو بین الاقوامی کمیشن بنا کے اس کی جو ہے وہ انویسٹیگیشن کر لی جائے، اور بالکل ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ جو سچ اور جھوٹ جو ہے وہ سب کے سامنے آ جائے۔ نہ وہ رخ موڑ سکتا ہے، یہ کہاں لے جائے گا پانی رخ موڑ کے؟ تو وہ تو کل جو خبریں جو ہیں، کل جو ٹیلی ویژن پہ خبریں چل رہی تھیں کہ انہوں نے اتنا پانی چھوڑا ہے جہلم دریا کے اندر کے 10 فٹ پانی کی جو سطح جو ہے وہ رائز کر گئی ہے۔ بھارت نے پہلگام حملے کی غیر جانبدار تحقیقات کرانے کی پیشکش کا فی الحال کوئی جواب نہیں دیا۔ پاکستان بین الاقوامی کمیشن کی تحقیقات کے لیے تیار ہے تاکہ سچ اور جھوٹ دنیا کے سامنے آ جائے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی جیو نیوز سے گفتگو، کہا وزیر اعظم شہباز شریف کی پیشکش پر دنیا رسپانس کر رہی ہے، بھارت پر دباؤ بڑھ رہا ہے کہ وہ پیشکش قبول کرے۔ نریندر مودی ساکھ بچانے کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں، بھارت میں بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ سب رنگ بازی ہو رہی ہے، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا چینی اور برطانوی وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر رابطہ۔ اسحاق ڈار نے چینی وزیر خارجہ کو خطے کی موجودہ صورتحال سے آگاہ کیا، بھارت کے یک طرفہ غیر قانونی اقدامات اور بے بنیاد پروپیگنڈا مسترد کر دیا۔ برطانوی وزیر خارجہ سے گفتگو میں کہا بھارت کا بے بنیاد پروپیگنڈا اور یک طرفہ اقدامات خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے، بھارت کا سنتاس معاہدہ معطل کرنا عالمی ذمہ داریوں کی کھلی خلاف ورزی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملاقات، موجودہ ملکی صورتحال پر وزیر اعظم کی نواز شریف سے گفتگو۔ پہلگام فائرنگ واقعے پر مذمتی بیان میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے جموں کشمیر کو پاکستان اور بھارت کے درمیان متنازع علاقہ قرار دے دیا۔ سلامتی کونسل کی جموں کشمیر میں فائرنگ کے واقعے کی مذمت، متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی اور تعزیت کا اظہار۔ اپنے بیان میں سلامتی کونسل نے کہا کہ ہر قسم کی دہشت گردی عالمی امن اور سلامتی کے لیے سنگین خطرات میں سے ایک ہے۔ اس طرح کی کارروائیاں کوئی بھی کرے، کہیں بھی کی جائیں اور ان کا جو بھی مقصد ہو، مجرمانہ اور ناقابل قبول۔
अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की जानिब से मकबूजा कश्मीर में हुए वाक़े पर मजम्मती बयान में पाकिस्तान की सिफारतकारी काम कर गई। ज़राए के मुताबिक पुलवामा हमले के वक्त जारी बयान की तरह इस बार सख्त जुबान इस्तेमाल नहीं की गई। बयान में भारत की जगह सिर्फ तमाम मुतल्लिका हुक्काम के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। पाकिस्तान ने लफ्ज़ जम्मू कश्मीर भी बयान में शामिल कराया, जबकि फायरिंग के वाक़े के मकाम को पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुतनाज़ा इलाका करार दिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अतातार ने कहा है कि पहलगाम लाइन ऑफ कंट्रोल से 150 किलोमीटर दूर है। पहलगाम वाक़े के 10 मिनट बाद FIR का इंदराज सबूत है कि एक साजिश है। पहलगाम वाक़े से मुताल्लिक़ गैर मुल्की मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए अतातार का कहना था कि जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर दहशतगर्दों ने आम शहरियों को यरगमाल बनाया। भारत के सिवा दुनिया ने जाफर एक्सप्रेस वाक़े की मज़म्मत की। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस रहा। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन पर हमले के इल्जाम में एक शख्स गिरफ्तार, दीगर की तलाश जारी। भारतीय शरपसंदों ने जुमे को हाई कमीशन के सामने मुजाहरे के दौरान इमारत के शीशे तोड़ दिए थे। इमारत पर सुर्ख रंग फेंका था। पाकिस्तानी हाई कमीशन के हुक्काम ने हमले की तफसीलात से पुलिस को आगाह कर दिया। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल ने कहा, गिरफ्तार हमलावर की शनाख्त जाहिर नहीं की गई। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर पाकिस्तानियों का एहतजाज, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। I can assure पाकिस्तान अवाम के असी पाकिस्तान दे नाल इट वांगू खड़े आ। कोई इंडियन आर्मी दी असी इन्नी हिम्मत नहीं होण देंगे कि वो पंजाब चो लंघ के पाकिस्तान दे उत्ते हमला करन, क्योंकि पाकिस्तान जड़ा है जिसदा उसका नाम ही पाक है। कनाडा में मुकीम सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा है कि 2 करोड़ सिख पाकिस्तान के साथ हैं। भारतीय फौज को पंजाब से गुजरकर पाकिस्तान पर हमला नहीं करने देंगे। भारत की इतनी हिम्मत नहीं कि वो पाकिस्तान पर हमला करे। गुरपतवंत सिंह ने कहा कि वो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जयशंकर और अजीत डोवल को आलमी कानून के तहत इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। सबसे बड़ा सवाल ये जो देश जानना चाहता है कि आतंकवादी हमारे घर कैसे पहुंचे। समाजवादी पार्टी के रहनुमा अखिलेश यादव ने एक बार फिर पहलगाम वाक़े में सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की नाकामी पर सवाल उठा दिया। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि दहशतगर्द हमारे घर में घुसे कैसे। उन्होंने पहलगाम वाक़े में हलाक अफराद की वरसा के लिए हुकूमत से फीकस 10 करोड़ रुपए हट जाने का भी मुतालबा किया। शाम को जब हम रूम में बैठे थे तो लोकल्स आके नॉक करने लगे, गालियां देने लगे, दरवाजा खोलो, तुम लोग टेररिस्ट हो वगैरह। तो मेरी दोस्त भी थी वहाँ पे, हम लोग डर गए। हमने उनको इतना बोला कि हम लोगों ने क्या किया, जिन्होंने किया उनसे जाके पूछो। ये बात हमने की, उन्होंने मेरी फ्रेंड के बाल पकड़े, उसका हाथ मरोड़ा और गालियां देने लग गए। फिर हम भागे, इवन कि हमारी चप्पलें भी वहीं पे रह गई, हम लोग वहाँ से निकल के आ गए। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय फौज का मकबूजा वादी में क्रैकडाउन, हुर्रियत रहनुमाओं और इंसानी हकूक के मुहाफिजों के घरों पर छापे, खवातीन और बच्चों को हिरासत किया गया। कश्मीर मीडिया सर्विस के भारतीय फोर्सेज की हालिया कार्रवाइयों में श्रीनगर के 63 मकामात पर पुरतशद्दुद वाक़यात सामने आए, जबकि कुलगाम और शोपियां में आज़ादी पसंद कश्मीरियों के दर्जनों घर धमाका तेज मवाद से तबाह कर दिए गए। मकबूजा कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने भारतीय हुकूमत से मुतालिबा किया है कि वो दहशतगर्दों और आम शहरियों में फर्क करें। मकबूजा कश्मीर में हजारों अफराद गिरफ्तार किए गए हैं और मुतादिद आम कश्मीरियों के घरों को शिद्दत पसंदों के घरों के साथ धमाकों से उड़ाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान ने कहा है कि पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश करके अच्छा कदम उठाया है। अगर मोदी और उसका कबीला वाक़तन ये पता लगाना चाहता है कि पहलगाम हमला किसने किया तो उसे पाकिस्तान की ये पेशकश कबूल करनी चाहिए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया पर भारत से पहला राउंड जीत लिया है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हक़ाइक़ सामने लाने पर पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया को मुबारकबाद पेश करते हैं। पाक बहरिया
بحریہ کی حکمت عملی. بھارتی طیارہ بردار جہاز وکرانت کھلے سمندر میں چند روز رہنے کے بعد واپس بندرگاہ کا چلا گیا. بھارت نے طیارہ بردار جہاز کو 23 اپریل کو شمالی بحیرہ عرب میں پاکستانی سمندری حدود کے قریب تعینات کیا تھا. پاک بحریہ کی مسلسل پیٹرولنگ کے باعث بھارتی بحریہ نے طیارہ بردار جہاز واپس بلانے کا فیصلہ کیا. بھارت کی چالیں اور پاکستان کا دو ٹوک جواب. ہر الزام ہر اقدام کا حساب. ہر لمحہ بدلتی صورتحال پر سچویشن روم. دن رات متحرک. ہر سچ ہر خبر اور ہر رد عمل صرف جیو نیوز پر. اگر سی سی آئی اجلاس میں نہروں کا مسئلہ حل نہ ہوا تو پیپلز پارٹی حکومت سے علیحدہ ہو جائے گی. صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کی ایم کیو ایم رہنماؤں سے ملاقات کے بعد پریس کانفرنس. کہا انہیں پورا یقین ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف, صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے درمیان ہونے والا فیصلہ حتمی ہے. بہادرآباد مرکز میں پیپلز پارٹی کے وفد کی ایم کیو ایم رہنماؤں سے ملاقات. پیپلز پارٹی کی ایم کیو ایم سے سینیٹ الیکشن میں امیدوار دستبردار کرانے کی درخواست. فاروق ستار نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی درخواست پر فیصلہ ایم کیو ایم کے پارٹی اجلاس میں. ملیر کنتکوٹ پٹیدن میں مظاہرین پر پولیس کے لاٹھی چارج اور آنسو گیس شیلنگ کے خلاف حیدرآباد, ٹھٹھہ, دادو, مٹیاری, ہالہ, نوابشاہ اور دیگر شہروں میں وکلاء اور سیاسی جماعتوں کا احتجاج. کینال منصوبے کے خلاف خیرپور ببرلو بائی پاس پر وکلاء کا دھرنا 10 روز سے جاری. سندھ اور پنجاب کا ٹریفک معطل. ڈھیرکی میں قومی شاہراہ مغروب پمپ کے مقام پر دھرنا 8ویں روز میں داخل. اوباڑوں میں کمو شہید اور کنتکوٹ میں گولہ موڑ پر وکلاء اور سیاسی جماعتوں کے دھرنوں کے باعث سندھ اور بلوچستان کے درمیان ٹریفک کا نظام معطل. گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی. کراچی میں وکلاء اور دیگر مظاہرین کا گلشن حدید لنک روڈ پر دھرنا. ریپڈ رسپانس فورس کے پہنچنے پر مظاہرین کا پتھراؤ. پولیس موبائل کو آگ لگا دی. زیر قبل گلشن حدید میں پولیس نے لاٹھی چارج کر کے مظاہرین کو منتشر کر دیا. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا ہے کہ متنازع کنالوں کا مسئلہ 2 مئی کو مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس کے بعد ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا. تمام سیاسی جماعتوں اور وکلاء برادری سے گزارش ہے کہ سڑکیں کھول دی جائیں. لاہور میں مینار پاکستان گراؤنڈ میں جمعیت علماء اسلام فے کے زیر تمام قومی فلسطین کانفرنس کے لیے پنڈال سج گیا. اسٹیج تیار. سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان اور دیگر مذہبی جماعتوں کے قائدین خطاب کریں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور اور راولپنڈی کے درمیان پاکستان کی پہلی بلٹ ٹرین چلانے کا فیصلہ. بلٹ ٹرین لاہور اور پنڈی کا درمیانی فاصلہ 2.25 سے 2.5 گھنٹے میں طے کرے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب سے امریکی ادارے ورلڈ لیبرٹی آرگنائزیشن کے وفد کی ملاقات. بلاک چین ٹیکنالوجی کے فروغ کے منصوبے پر غور. پاکستان کے معاشی اور مالیاتی نظام کو ڈی سینٹرلائزڈ فائنانس ماڈل سے مربوط کرنے پر اتفاق. الیکشن ٹریبیونل قومی اسمبلی کی 26 اور صوبائی اسمبلیوں کی 42% نشستوں پر فیصلہ دے چکے. 136 درخواستوں کا فیصلہ کیا جا چکا, جن میں سے صرف 3 کو تسلیم کیا گیا. باقی درخواستیں مسترد کر دی گئی. فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک وافن نے رپورٹ جاری کر دی. سندھ اور پنجاب کے مختلف شہروں میں گندم کی فصل میں آگ لگنے کے واقعات رپورٹ. لودھرا میں 2 ہفتوں میں 30, حافظ آباد میں 1 ہفتے میں 17 واقعات میں 300 ایکڑ پر گندم جل گئی. ڈی جی خان, سرگودا, گجرانوالہ, بہاولپور, شکرگڑھ میں بھی آگ سے کئی ایکڑ گندم جل کر راکھ. کاشتکاروں کا کروڑوں کا نقصان. نوشہر و فیروز میں گندم کی فصل میں آگ لگنے سے لاکھوں کا نقصان. گورنر پنجاب سلیم حیدر خان نے کہا ہے کہ پہلگام ڈرامہ فیل ہو گیا ہے. بھارت نے بغیر کسی ثبوت پاکستان پر الزام لگایا. پاکستان بھارتی جارحیت کا ہر سطح پر منہ توڑ جواب دے گا. کراچی میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں پہلگام کے جھوٹے ڈرامے کے خلاف ایک پیج پر ہیں. بغداد میں گورنر سندھ کامران ٹسوری کے اعزاز میں پاکستانی سفیر کا ظہرانہ. پاکستانی کمیونٹی اور بوہرا کمیونٹی کے معززین کی شرکت. گورنر سندھ کا پاکستانی سفارت خانے کا بھی دورہ. بغداد میں مقیم پاکستانیوں سے گورنر سندھ کی ملاقات. مسائل, تجاویز اور تعاون پر گفتگو.
ایران کے شہر بندر عباس کی شہید رجائی پورٹ پر دھماکے میں ہلاکتوں کی تعداد 40 ہو گئی، 1000 سے زائد زخمی، 24 گھنٹوں بعد بھی آگ پر قابو نہ پایا جا سکا۔ روس نے مدد کے لیے طیارے ایران بھیج دیے۔ ایرانی وزارت دفاع نے پورٹ پر فوجی ساز و سامان کی موجودگی کی بین الاقوامی میڈیا کی خبروں کو مسترد کر دیا۔ کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس کی ویٹیکن کے سینٹ میری میجر بیسیلیکا میں تدفین۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، وکی لیکس کے بانی جولین اسانج سمیت دنیا بھر سے عالمی رہنما اور سوگواران کی شرکت۔ پاکستان کی نمائندگی وفاقی وزیر چودھری صالح نے کی۔ کیتھولک مسیحیوں کے نئے پیشوا کے انتخاب کا عمل شروع۔ کینیڈا کے شہر وینکوور میں اسٹریٹ فیسٹیول کے دوران ایک شخص نے تیز رفتار گاڑی ہجوم پر چڑھا دی، 9 افراد ہلاک، 30 سے زیادہ زخمی، 30 سالہ ڈرائیور کو حراست میں لے لیا گیا۔ غزہ پر اسرائیلی فوج کے حملے جاری، 24 گھنٹوں میں مزید 60 سے زیادہ فلسطینی شہید۔ امداد کی مسلسل بندش سے غزہ میں بڑے پیمانے پر قحط کا خدشہ۔ اسرائیل کی لبنان جنگ بندی کی خلاف ورزی، بیروت میں رہائشی عمارت پر بمباری، جنوبی لبنان میں ڈرون حملہ، حزب اللہ رہنما شہید کرنے کا دعویٰ۔ امریکہ کے یمن پر حملے، 8 افراد زخمی۔ حماس نے ثالثکاروں کو اپنی تجاویز پیش کر دی۔ قطر کا کہنا ہے کہ حماس کے ساتھ جنگ بندی معاہدے پر پیش رفت ہوئی ہے۔ کینیڈا میں پارلیمانی انتخابات کے لیے پولنگ کل ہوگی۔ کینیڈا کے وزیر اعظم لبرل پارٹی کے امیدوار مارک کارنی اور کنزرویٹو پارٹی کے پیری بولیور کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے باعث پی ایس ایل میں کام کرنے والے بھارتی عملے کے تمام اراکین کو گزشتہ روز واپس بھیج دیا گیا۔ لاجسٹک مسائل کی وجہ سے پی ایس ایل کے شیڈیول میں بھی تبدیلی کر دی گئی۔ ملتان میں ہونے والے ڈے میچز کو نائٹ میں تبدیل کر دیا گیا۔ میچز کی تاریخوں میں بھی تبدیلی کی گئی ہے۔ 1 مئی کو ملتان سلطانز اور کراچی کنگز کے درمیان ہونے والا میچ اب 6 مئی کو رات 8 بجے کھیلا جائے گا۔ سافٹنس کی وجہ سے یہ بہتر طریقہ، اگر سامنے نہیں کھیل سکتے تو میں کھیلتا ہوں پیچھے، مجھے لگتا ہے، اور اٹیک پر گئے اسی طرح کھیلیں گے اور آؤٹ۔ جام کو نہیں پہنچا سکے اور اس گیم کو پہنچایا ہے، پھر سے 4 رنز، اس بار ٹھیک ہے تھا۔ پی ایس ایل 10 میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کا پشاور زلمی کے خلاف اچھا آغاز۔ فن ایلن کے 16 گیندوں پر 31 اور رائل روسو کے 18 گیندوں پر 27 رنز۔ 11ویں اوور میں ٹیم کی سنچری مکمل۔ کپتان سعود شکیل کی ذمہ بیٹنگ۔ کوئٹہ نے 3 وکٹوں کے نقصان پر 141 رنز بنائے۔ When you know that behind you, you've got the greatest of all time, you've got the Olympic champion, London, and he made it look so easy. اور دنیا کی 6 بڑی میراتھن میں شامل لندن میراتھن کینیا کے سیبیسٹین ساوے نے جیت لی۔ ویمنز کا ٹائٹل اولمپک سلور میڈلسٹ ایتھوپیا کی ٹیگسٹ اسیفا نے نئے ریکارڈ کے ساتھ اپنے نام کر لیا۔